بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے 22 پارے مکمل کر لیے۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ اور پھر سورہ سبا اور پھر سورہ فاطر اور پھر سورہ یاسین شریف کا بیشتر حصہ آج تلاوت کر لیا گیا۔ سورہ احزاب بڑی ہی اہم سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی احکامات نازل فرمائے، کئی احکامات بیان فرمائے۔ خاص طور سے امہات المؤمنین کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا یا نساء النبی کہہ کر، اور پھر اہل بیت کا تذکرہ ہوا۔ یہی وہ صورت ہے جس میں آیت درود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ بھی سورہ احزاب میں ہے، جس آیت کریمہ میں حضور کا اسوہ بیان کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ اور جس صورت میں یہ کہا گیا کہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ مؤمنوں کی ماں ہیں، مؤمنوں کی ماں ہیں، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، مؤمنوں کی ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حضور ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مؤمنین کی مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب انہیں کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیگر مؤمنوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وفات کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق کی جو عدت ہے 3 حیض مکمل کرنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، یا پھر عورت نے خود خلا لیا اپنے شوہر سے تو بھی وہ عدت حیض مکمل کرنے کے بعد جو ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں 11 عورتیں آئیں، 11 عورتیں آئیں، لیکن حضور نے کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی، کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام 11 بیویوں کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کیا، ایسا بہترین سلوک کیا کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی حضور سے خلا کا مطالبہ نہیں کیا، خلا کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا۔ اسی لیے امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یعنی اب ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ان سے نکاح کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کبھی ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر اب کسی اور سے نکاح کرنا یہ حرام ہو گیا۔ یہ امہات المؤمنین کی شان ہے۔ صحابہ کرام کا ماننا تو یہ تھا کہ جس چیز کو حضور چھو لیں اس چیز کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس چیز کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ پھر جن ازواج مطہرات کے ساتھ حضور نے نکاح کیا وہ کیا جہنم میں جا سکتی ہیں؟ کیا ان کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ انہیں اپنے مقدر پر نہ جانے کتنا فخر ہوگا کہ کل قیامت کے دن حضور کی بیوی ہونے کے طور پر انہیں بلایا جائے گا، حضور کی بیویوں کے طور پر ازواج مطہرات کو بلایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمائی۔ اسی صورت میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے وہ گناہوں کی گندگی کو دور کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اہل بیت ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رہیں، پاک رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اسی سورہ احزاب میں ایک اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مرد اور عورت ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد اگر دونوں میں قربت نہیں ہوتی، قربت ہونے سے پہلے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب اس صورت میں عدت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہے، لڑکا اپنے گھر میں رہتا ہے، کسی وجہ سے اگر رشتے کو توڑنے کی نوبت آئی اور شوہر نے جو ہے طلاق دے دیا، تو اب چونکہ دونوں کے درمیان قربت نہیں ہوئی ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اب عورت کے اوپر عدت بھی نہیں ہے۔ ابھی آج طلاق ہوئی، آج ہی کسی اور سے وہ نکاح چاہے تو کر سکتی ہے۔ عدت گزارنا کس صورت میں لازم ہوتا ہے؟ جبکہ مرد اور عورت کے درمیان قربت ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پھر عدت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ بھی سورہ احزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مہر کا جو حکم ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا، اور بھی کئی ایک ساری چیزیں سورہ احزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب سورہ سبا میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ مختصر انداز میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے اس کو جو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے، بس میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی تھی، لیکن آپ مکمل نہیں کر پائے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد کو حکم دیا، وصیت فرمائی کہ اس کو مکمل کرنا۔ تو پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت تخت نشین ہوئے اس وقت صرف آپ کی 13 سال عمر تھی، صرف 13 سال، اور پھر اس کے بعد آپ 40 سال تک پوری دنیا کے حکمران تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ 53 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، 13 سال کی عمر میں آپ تخت پر بیٹھتے ہیں، اور پھر 53 سال 53 ایئرس کی عمر میں جو ہے آپ کی وفات ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد ماجد کا جو چھوڑا ہوا کام تھا اس کام کو جو ہے آپ نے اس کو پھر سے جو ہے شروع کیا، جنات کے ذریعے۔ جنات سے آپ کام لیتے تھے مسجد اقصی کی تعمیر کا، جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے مسجد اقصی جہاں پر ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا، اور یہودیوں کا ابھی بھی مقصد یہی ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر دوبارہ سے وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا، اور جنات جو ہے نا وہ آپ سے بڑے ڈرتے تھے، آپ کا جو حکم ہوتا تھا وہ فوری طور پر کام کرتے تھے، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں سستی اور کاہلی کرتے تھے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، مالک سامنے ہو تو آدمی کام کرتا ہے، مالک سامنے نہ ہو تو آدمی سستی کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میری موت کو ان جنات پر ظاہر نہ کرنا، تاکہ یہ لوگ اپنے کام میں مشغول رہیں اور مسجد کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نماز پڑھتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، ایک عصا تھا، اس عصا پر آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مہینہ 2 مہینے نماز ہوتی تھی ان کی، ایک مرتبہ شروع کرتے نماز تو ایک مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک جو ہے آپ نماز پڑھتے تھے، اور اسی لکڑی پر ٹیک لگائے کھڑے رہتے تھے۔ تو جب آپ کو پتا چلا کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ نے غسل کیا، اچھا لباس زیب تن کیا، اور پھر جنات کو آپ نے حکم دیا کہ تم اپنا کام شروع کر دو۔ اور کام شروع کرنے کے بعد ادھر جنات نے اپنا کام شروع کیا، اور ادھر حضرت سلیمان نے اپنے عصا پر ٹیک لگایا، اور آپ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہی آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور ادھر جنات کیا سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہیں پر کھڑے ہیں، تو وہ پوری توجہ کے ساتھ پورا کام کر رہے تھے۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہی اس لکڑی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے، ایسے ہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، تو دیمک نے اس عصے کو جو ہے کھانا شروع کیا۔ جب
دیمک کے کھانے کی وجہ سے وہ لکڑی وہ عصا جو ہے کمزور ہو گیا اور لکڑی ٹوٹی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان تو وفات پا چکے ہیں، حضرت سلیمان تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن تب تک جو ہے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ یہاں پر فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جنات کے بارے میں لوگوں کا یہ تھا ماننا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی کہ ان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، یہ لوگوں پر واضح کرنے کے لیے تھا کہ جنات کو کوئی غیب کا علم نہیں حاصل ہے، جنات کو غیب کا کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ اگر جنات کو غیب کا علم حاصل ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالت سے وہ واقف ہو جاتے۔ تو لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی، 1 سال تک وہ کھڑے رہے اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ دوسری چیز جو ہمیں اس آیت میں اور اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کا جسم چاہے 1 سال ہو، چاہے 100 سال ہو، چاہے 1000 سال ہو، وفات کے بعد بالکل ویسا کا ویسا رہتا ہے، بالکل ویسا کا ویسا رہتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح کھڑے تھے بالکل ویسے ہی 1 سال تک آپ کھڑے رہے وفات ہو جانے کے بعد بھی، اور آپ کا جسم بالکل صحیح سالم رہا۔ 1 سال کے بعد جب لکڑی کو دیمک نے کھا لیا تب آپ پھر زمین پر تشریف لے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور انبیاء کرام کا جسم مبارک جو ہے بالکل صحیح اور سالم اپنی قبروں میں رہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو پھر سڑ گل جاتا اور اس کی بدبو سے جو ہے پوری جگہ پھینک اٹھتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ کا جسم صحیح سالم تھا، اس جسم سے موت کا کوئی اثر لوگوں کو ظاہر نہیں ہو رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔